کون رشوت لے رہا ہے یا کون دے رہا ہے رشوت؟ عرض کیا میں تو 11 سال سے ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو سریام کے گزشتہ چند مہینوں کے پروگرامز کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ٹیم سریام کی کاوشوں کے بعد معاشرے میں کیا کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی معلوم ہو سکے کہ اس ملک میں ادارے اور نظام کیا کسی خامی کی نشاندہی کے بعد اس کی اصلاح کے لیے متحرک ہوتے ہیں یا پھر پورے کا پورا نظام گل سڑ چکا ہے۔ سریام کے فالو اپ پروگرام کے ذریعے ہم یہ بھی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا وطن عزیز اور اس کے جان سے عزیز لوگوں کو شجر امید سے پیوستہ رہنا چاہیے یا پھر خدا نخواستہ لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے نا امید ہو جانا چاہیے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہر کچھ عرصے بعد نشر کیا جانے والا سریام کا فالو اپ پروگرام معاشرے کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو آئیے پچھلی سہ ماہی کے اس ٹیسٹ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے جب کچھ عرصہ پہلے کراچی کے علاقے قائد آباد کے ڈی ایس پی غلام پنور کی رشوت خوری کو بے نقاب کیا تو اس کے بعد اس ڈی ایس پی کے خلاف کیا کارروائی ہوئی۔ یاد رہے کہ اس رشوت خور ڈی ایس پی نے اپنی رشوت خوری کا اعتراف کرتے ہوئے ہمارے سر پر قرآن پاک رکھ کر کہا تھا کہ اللہ کے واسطے میری جان چھوڑ دیں۔ سو ہم اللہ کے پاک کلام کے احترام میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ آپ کو ہم نے اللہ کے حوالے کیا، آپ کے افسران کے حوالے۔ آؤ جی۔ ہمارے آنے کے بعد کیا پولیس کے محکمے اور اعلیٰ افسران نے اس ڈی ایس پی کو اس کی رشوت خوری کی کوئی سزا دی یا نہیں، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اسی طرح میر پور خاص میں سیلاب زدگان کے لیے مختص سرکاری راشن اور کمبل فروخت کرنے والے مختار کار قیوم جتوئی کو ٹیم سریام کے ثبوتوں کے بعد ڈپٹی کمشنر زین العابدین نے اسی وقت گرفتار کروا دیا تھا، لیکن یہ گرفتاری کتنی دیر رہ سکی اور کیا سیلاب زدہ خاندانوں کے حصے کا سرکاری راشن اور کمبل بیچنے والا یہ افسر واپس اپنے عہدے پر بحال ہوا یا پھر معزول کر دیا گیا، یہ بھی آپ آج کے پروگرام میں جان سکیں گے۔ حال ہی میں اوکاڑا کے تحصیلدار محبوب شیروانی کی رشوت کی خفیہ ریکارڈنگ بھی پروگرام سریام میں نشر کی گئی تھی، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان نے انہیں فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ تحصیلدار کہاں تعینات ہے اور کیا کر رہا ہے، اس بارے میں بھی آج کے سریام میں آپ جانیں گے۔ سریام کے ایک اور پروگرام نے حالیہ دنوں میں درد دل رکھنے والے افراد کو لرزا دیا تھا جب ہم نے لاہور کے سرکاری اسپتالوں سے خون کی سینکڑوں بوتلیں خرید کر سرکاری بلڈ بینکس کے میگا سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے والے ضرورت مند مریضوں کو فراہم کرنے کی بجائے انسانی خون بیچنے والے ان درندوں کا کیا بنا، اس بارے میں بھی آج کے سریام میں آپ تازہ ترین تفصیل جان سکیں گے۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ٹیم سریام نے ایک اور مافیا بھی بے نقاب کیا تھا جس نے مجبور مریضوں اور ان کے لواحقین کا جینا عذاب کر رکھا تھا، اور یہ تھا پارکنگ مافیا۔ یہ لوگ کس طرح سے مریضوں اور ان کے گھر والوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے تھے، یہ بھی پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، اور یہ بھی کہ کیا اس نیٹ ورک کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ٹیم سریام نے ساہیوال اور اوکاڑا میں دو دلچسپ مضحکہ خیز لیکن خطرناک جعلی عاملوں کو بے نقاب کیا۔ ساہیوال کا جعلی پیر اپنی شعبدہ بازی اور آنکھوں کے دھوکے کے ذریعے اپنے پاس آنے والے سائلین کے سامنے ہوا سے مٹی، کیلے اور ہڈیاں برآمد کر لیتا تھا کہ جیسے ان پر کسی نے کالا جادو کر رکھا ہو۔ یہ پیکٹ اٹھایا انہوں نے، اب یہ مٹی بنا کے یہ ڈال، یہ دیکھیں ایک منٹ ادھر سارے مریضوں نے بلاؤ دی بزرگ کی حال ہے، 2 نمبر نکالیں گے وہ تیری خیر۔ اچھا جی، یہ ہڈیاں بھی نکلتی ہیں لوگوں کی تویزوں میں سے۔ بائیڈن یہ ایویڈنس دیکھ لیجئے گا، پروگرام دیکھنے کے بعد بات کیجئے گا۔ اتنے اب یہاں پہ آپ کے سارے محلے کے دوست احباب سارے موجود ہیں۔
آپ ہمیں ایک بار وہ تعویذ کسی کے اوپر تو گے نا نکال دیں وہ اتنے ہے نہیں نا تھوڑے کو کٹاں گا میں کڈو جی میں اتنے میرے گھر آؤ گے ادھر کیوں نہیں بابا جی نکلتے تھانے دار نے جبکہ اوکاڑا کا جعلی عامل نذرانہ لے کر کالے علم کے ذریعے لوگوں کو جان سے مارنے کی سپاری لیتا تھا. اے بابا یہ تصویر جن بھی پیسے لگن گے میں لانا میں یہ مر جاوے بس ہوندا نا اقرار ہو سکتا صحیح تھوڑا نقاب اتر گیا پیچھے ہو جاؤ بی بی پیچھے 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 مجھے مارنے کے پیسے نہیں پکڑے آپ نے مرد حضرات تھے خواتین جی مجھے قتل کروانے کے لیے انہوں نے سپاری دی تھی ٹیم سریام نے ان دونوں عاملوں کو نہایت دلچسپ طریقے سے بے نقاب کیا. رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد کیا یہ دونوں اب بھی اپنا گندا دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں یا پھر ان کی جال سازی بند ہو گئی ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں جانیے گا. ٹیم سریام نے سول جج اور ان کی اہلیہ کے تشدد کا شکار ننھی رضوانہ کے حق میں بھی آواز اٹھائی. ہم یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کی بھی آواز بنے. ٹیم سریام آن لائن قرضے دینے والی ایپلیکیشن کی بلیک میلنگ میں پھنسے ہوئے افراد کے حق میں بھی بولی اور جڑاوالا میں مسیحی بہنوں اور بھائیوں کی داد رسی کے لیے بھی پہنچی. ان تمام تر واقعات کے بعد کیا پیش رفت ہوئی اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. رشوت لے کر اپنے اپنے علاقوں میں منشیات کی اسمگلنگ اور خرید و فروخت کی اجازت دینے والے 2 ڈی ایس پیز کو ٹیم سریام نے خفیہ ریکارڈنگز اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا تھا. ڈی ایس پی قائد آباد غلام پنور کو تو اس سلسلے میں ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا لیکن اسی جرم میں ملوث اورنگی ٹاؤن کے ڈی ایس پی جعفر بلوچ آج بھی اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں. ان کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی؟ آئیے جانتے ہیں. ٹیم سریام کے پاس اورنگی ٹاؤن اور قائد آباد کے ڈی ایس پیز کے خلاف رشوت خوری کے ویڈیو ثبوت تھے. یہ دونوں ڈی ایس پیز اپنے علاقوں میں رشوت کے بدلے ہر جرم کی اجازت دے رہے تھے. یہاں تک کہ پیسے لے کر یہ پولیس افسر منشیات کی اسمگلنگ کی سرپرستی بھی کرتے تھے. اورنگی ٹاؤن کے ڈی ایس پی جعفر بلوچ کی کرپشن کے ویڈیو ثبوت ہم نے سب سے پہلے اس وقت کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو دکھائے اور انہوں نے اپنے کرپٹ ماتحت افسر کو بچانے کے لیے ٹیم سریام کی کارروائی سے پہلے ہی اسے غائب کر دیا. بعد ازاں معلوم ہوا کہ اسے کاغذی کارروائی میں معطل کر کے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے قائد آباد کے ڈی ایس پی غلام پنور کے سلسلے میں کسی پولیس افسر پر اعتماد کرنے کی ہمت ہی نہیں کی. ہم خود اس کے پاس پہنچے جہاں اس نے ویڈیو ثبوت دیکھنے کے بعد خود اپنی کرپشن کا اعتراف کیا. کیا یہ قائد آباد کے ڈی ایس پی ہیں. تو ڈی ایس پی کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ گٹکا ماوا اس کو روکنا سر یا رشوت لے کے گٹکا ماوا الاؤ کرنا؟ نہیں جی روکنا ہے، ڈنڈا دینا ہے، باقاعدہ اس کو پیسے لے کے ڈنڈا دینا ہے. نہیں یہ ایمانداری سے ہے. موکل لے کے نہیں سر میری موکل ہی نہیں ہے کسی سے نہیں ہے. کسی سے بھی نہیں. جو میرے نام لینا ہاں میں چلا جاؤں گا. میں اتنا کدھر چلے جائیں گے؟ چلیں یہ بھی استعفا دے کے چلا جاؤں گا. اچھا استعفا دے کے چلے جائیں گے. آپ کو نکالنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ نہیں بھائی عزت سے چلے جائیں گے. عزت یونیفارم اتاریں گے سامنے کہ جناب میں اس یونیفارم کا حقدار نہیں ہوں. اب آپ اپنی ویڈیوز دیکھیں گے پیسے لیتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ کوئی پسٹل وسٹل ہے تو نکال لیں، گولی مارنی پڑے گی آپ کو. مجھے کہیں ہاتھ مارے تھوڑا. کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں. دیکھیں 15 یہ 5 اور یہ ہو گئے آپ کے 20. یہ علاؤدین کے گٹ کے معاملے کے ہو گئے. اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے 20,000. یہ آگے ہو گئے 1 ہفتے کا. خیال سے کرنا آپ نے ہمارے بندوں کو اٹھایا. نہیں میں نہیں اٹھاؤں. میری ٹیم نہیں آئی. بولے تھے جو اس کو میری یہ ٹیم ہے. بعد میں ہفتے کے بعد دینا. شرم آ رہی ہے تمہیں؟ ڈی ایس پی صاحب
اس کا جواب دیں. بس میں ابھی چھوڑتا ہوں. ڈی ایس پی غلام پنور شاید اپنے اعلیٰ افسران کو باقاعدگی سے ان کا حصہ نہیں پہنچاتا تھا, اس لیے اسے اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے. دیکھیے کب کرپٹ افسران کی سرپرستی کرنے والے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی طرح کوئی دوسرا افسر ڈی ایس پی غلام پنور کو واپس اپنے عہدے پر بحال کرتا ہے. اسی طرح میر پور خاص میں سیلاب زدہ خاندانوں کے لیے مختص سرکاری راشن اور کمبل فروخت کرنے والے مختار کار قیوم جتوئی کو ٹیم سریام کے ثبوتوں کے بعد ڈپٹی کمشنر زین العابدین نے گرفتار کروا دیا تھا. لیکن یہ گرفتاری کتنی دیر قائم رہ سکی, یہ شخص کیا اب بھی اپنے عہدے پر بحال ہے یا پھر معزول کر دیا گیا, یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ جان سکیں گے. میر پور خاص میں سیلاب متاثرین کے لیے مختص حکومت سندھ کی مہر والے کمبل اور راشن بازار میں بیچنے والے مختار کار قیوم جتوئی کو ٹیم سریام کے ویڈیو ثبوتوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا. ڈپٹی کمشنر میر پور خاص زین العابدین نے نہ صرف مختار کار کو گرفتار کروایا بلکہ اس کی بھیانک کرپشن پر رپورٹ بھی چیف سیکرٹری سندھ کو ارسال کی. مختار کار قیوم جتوئی کو عدالت نے تو ضمانت پر رہا کر دیا, لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے اسے اس کے عہدے سے برطرف کر کے ایک اچھی مثال قائم کر دی. یہ 15 راشن آ گئے, سرکاری مرکاری جو بھی ہوں گے آپ کے راشن. ان کے کیا دے دوں میں 65 کمبلوں کے, آپ 20 دے دیں. یہ کسی سے بات نہیں کر رہا. کیا ہے آپ یہاں پہ؟ میں کیا کروں؟ اگر آپ کے ہاؤس سے راشن نکلے گا اور بکے گا مارکیٹ کے اندر, پبلک میں سے ہم پہ کون ٹرسٹ کرے گا کہ آپ ٹیکس دیں اور ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ ٹھیک لوگوں پہ لگیں گے. بھائی میرا یقین کرے دل کرا میں کام چھوڑ کے چلا جاؤں ایسے لوگوں کی وجہ سے. اس ظلم و ستم کو لطف و کرم, اس دکھ کو دوا کیا لکھنا کیا. اسی طرح اوکاڑا میں بھی ٹیم سریام کے ہاتھوں بے نقاب ہونے والے تحصیلدار محبوب شیروانی کو اوکاڑا کے ڈی سی او ڈاکٹر ذیشان نے فی الفور ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. یہ صاحب زمین کے انتقال اور باقی سرکاری کاموں کے لیے رشوت وصول کیا کرتے تھے. آخری اطلاعات تک یہ اپنے عہدے پر واپس بحال نہیں ہو سکے تھے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی پچھلے 11 سال میں جب میں سریام کر رہا ہوں کہ رشوت کیوں لیتے ہیں آپ سرکاری افسر؟ کون رشوت لے رہا ہے یا کون دے رہا ہے رشوت؟ عرض کیا میں تو 11 سال سے ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں. ایویڈنس موجود ہے, آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے, ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. یہ بس وہ سارا کام ہو گیا, بیان شان ہو گئے. بہتر یہ ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اگر گریس کا مظاہرہ کرے. تشریف رکھیں آپ. میں کھڑا ہو کے سے بات کرنے کا آدمی ہوں. یہ آپ کو 10 ابھی دیے, 15 یہ ہو گئے, 5 پہلے دیے, ٹھیک ہے نا. نہیں ابھی بھی آپ قائم ہیں کہ آپ نے رشوت نہیں ہو لی. سکتا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. کیسے ٹھیک کریں اس کو, بس یہ بتائیں. لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے. ان پہ جو ڈسپلنری ایکشن ہے پیڈا کے تحت ان پہ کارروائی کا سٹارٹ کر دیا گیا ہے, اور ود ان 3 days ہم ان پہ ایکشن لے کے ان کو جو ان کی سزا ہوگی ان کو سزا دیں گے. تو ہم اس پہ شکر گزار بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمیں جہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, جہاں کو پرابلم نظر آئے گا, اس پہ بالکل گورنمنٹ آف پنجاب کی بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہیں کہ کسی طرح سے بھی کسی بندے کی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہم برداشت نہیں کریں گے جو گورنمنٹ کے لیے, جو ہمارے محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بنے. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ضرورت مند مریضوں کو ان کی جان بچانے کے لیے مفت فراہم کیا جانے والا انسانی خون فروخت کیا جا رہا تھا. ٹیم سریام نے لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے بلڈ بینکس کے اس میگا سکینڈل کو بے نقاب کیا. بدقسمتی سے اس سکینڈل میں ملوث افراد تو اپنے عہدوں پر بحال ہو گئے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انسانی خون کی خرید و فروخت کا یہ سلسلہ اب بند ہو چکا ہے. ٹیم سریام نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا خون کی خرید و فروخت اس وقت بھی جاری ہے یا نہیں, لاہور کے مختلف سرکاری اسپتال کے بلڈ بینک کی خفیہ ریکارڈنگ کی. آئیے دیکھتے ہیں.
ٹیم سریام کی ریکارڈ کی گئی خفیہ ویڈیوز میں لاہور کے کسی بھی سرکاری اسپتال کے بلڈ بینک نے ہمارے نمائندوں کو خون فروخت نہیں کیا، بلکہ خون کی بوتل حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر سے لکھوا کر لانے کا کہا۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ اطمینان بخش بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری ایک کاوش کے نتیجے میں مستحق مریضوں کو اب آسانی سے خون مل رہا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی قیمت کے۔ یہ بلڈ چاہیے ہمارے پاس 10 دن پرانا ڈاکٹر، کوئی پریشانی اچھا 10 دن ہر جگہ دیکھنا ہے تو 10 دن پہلے کے اور 6 بوتلیں مل جائیں گی؟ 6 ہر چیز کی ضرورت ہے بندے نوں ہوئے تے مل جاندی ہے۔ اچھا کتنا مل سکتا ہے ایک مریض واسطے زیادہ چاہیے؟ ڈاکٹر نے اسکوائر مل نا جتنی دیکھے ڈاکٹر لکھ کے دینا کی کہنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا وہ لکھے گا اتنا مل جائے گا، اتنا نہیں ملے گا جتنا ان کے پاس ہوگا، وہ ایک آدھی بوتل ہی دے گی بھائی میرے، اگر 10 بوتلیں لکھ دیں گے تو 10 تو نہیں نا وہ اندر سے دے گی، تو ایک آدھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو دے گی، مجھے چاہیے زیادہ، یہ زیادہ چاہیے، مل جائے گا۔ ارے تو انہوں نے ایک ہی لکھی ہے لیکن 6 ساڑھے کو نہیں ملیں گے، اچھا 1-2 دے دیں گے، کوئی الگ خدمت کرنے کو تیار ہے، وہ کوئی نہیں، ویسے تو مل جائے گا۔ دیکھیں سرعام نے کچھ مہینوں پہلے وہاں گنگا رام میں بلڈ بینک میں ایک پروگرام کیا، اور وہ میرے لیے بطور ہیلتھ منسٹر اور بہت سارے ہمارے جو وہاں کے وائس چانسلر تھے، جو پرنسپل تھیں، ان سب کے لیے ایک بہت آئی اوپنر تھا کہ وہاں خلاف قانون بلڈ کا کاروبار ہو رہا تھا، اور بلڈ بینک کا معیار بھی بہت خراب تھا، اور بلڈ بھی وہاں سیل کیا جا رہا تھا، حالانکہ یہ پبلک سیکٹر ہے، اور پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے یہ چیزیں ایک حق ہوتا ہے کسی بھی شہری کا کہ اس کو بلا معاوضہ، بغیر کسی معاوضے کے ملیں، اور ان کو ایک بہترین فیسلٹیز ملیں، بلڈ بینک ہو یا فارمیسی ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو اس وقت جب مجھے فون کیا گیا تو فوری طور پہ میں نے پولیس کو کی ایک پارٹی اور اپنے سیکٹری ہیلتھ کو اور ان سے، ان کے سرعام کی ٹیم کے، آپ وہاں موجود تھے خود، تو مدد کی، اور پھر اس میں ہم نے پرچہ کاٹا، اس میں 3-4 دفعات شامل کی، اور ابھی اس کے بعد وہ جیل میں گئے وہ لوگ جو اس کے ذمہ وار تھے، 3 لوگ تھے، اور اس کے بعد ان کی کو 3 ہفتے بعد ضمانت ہو گئی۔ وہ کیس ابھی بھی ہم پرسیو کر رہے ہیں، اور مین وائل بلڈ بینک ہم نے وہاں کا، اگر اب آپ جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے اس کا ثواب اور صدقہ جاریہ آپ کے جاتا ہے، تو میں شکر گزار ہوں آپ کے سرعام کا وہ پروگرام کرنے کا، اور اس میں، اور جیسے آپ کے بہت سارے پروگرامز نشاندہی کرتے ہیں اور بالکل صحیح نشاندہی کرتے ہیں، بہت امپرومنٹ آتی ہے، تو اس میں بھی آئی 2 سے 3 گنا تک پارکنگ فیس وصول کر کے لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ ٹیم سریام نے سرکاری اسپتالوں میں موجود اس پارکنگ مافیا کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کیا، اور خوشائند بات یہ ہے کہ لاہور کے سروسز اسپتال میں، لاہور کے جنرل اسپتال میں پارکنگ مافیا کے اس کاروبار کو بند کروا دیا گیا ہے۔ وہاں بڑے بڑے بورڈ نصب کیے گئے ہیں جہاں پارکنگ فیس کو متعین کرنے کے بعد اسے تحریر کر دیا گیا ہے۔ سو الحمدللہ اس ضمن میں بھی ٹیم سریام کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں دندناتے ہوئے پارکنگ مافیا کے خلاف ٹیم سریام کی کارروائی کے نتیجے میں لاہور کے جنرل اور سروسز اسپتال میں انتظامیہ نے پارکنگ فیس کی وصولی کی جگہوں پر بڑے بڑے بورڈ نصب کر دیے ہیں جن پر پارکنگ فیس کی مکمل تفصیل درج ہے۔ ٹیم سریام نے ان اسپتالوں میں ایک بار پھر پارکنگ کر کے فیس ادا کرنے کی خفیہ ریکارڈنگ کی، اور ہمیں یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ سروسز اور جنرل اسپتال میں پارکنگ کی اضافی فیس چارج نہیں کی جا رہی، یعنی مریضوں اور ان کے لواحقین کو کچھ ریلیف ضرور ملا ہے۔ البتہ گنگا رام اسپتال میں ایسی ہی ریکارڈنگ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہاں پارکنگ فیس وصول کرنے والے موقع ملنے پر زائد فیس وصول کر رہے ہیں۔ امید ہے گنگا رام اسپتال کی انتظامیہ اس کا تدارک کرے گی۔
ٹیم سریام نے گزشتہ چند مہینوں میں 2 جعلی عاملوں کو بھی بے نقاب کیا۔ ساہیوال میں ایک جعلی عامل شوبدہ بازی کے ذریعے باقاعدہ لوگوں کو لوٹ رہا تھا، جبکہ اوکاڑا کا ایک عامل اپنے کالے علم کا دعویٰ کرتے ہوئے سپاری لے کر لوگوں کو قتل کرنے کا بھی وعدہ کرتا تھا۔ یہ دونوں عاملین سریام میں بے نقاب کیے جانے کے بعد کیا آج بھی اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ساہیوال کا جعلی پیر جو لوگوں کے سامنے مٹی، کیلیں اور ہڈیاں ایسے پھینکتا تھا جیسے یہ کسی جادو کے نتیجے میں نمودار ہو گئی ہوں، لیکن دراصل یہ اپنے سامنے پڑے ہوئے لکڑی کے چھوٹے سے ڈیسک کی اوٹ سے یہ چیزیں اٹھایا کرتا اور لوگوں کو نظر کا فریب دے کر اپنے عملیات کی دھاک بٹھاتا تھا۔ اس کا یہ دھوکہ ٹیم سریام کے خفیہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اس نے اور اس کے حواریوں نے شدید ہنگامہ کیا تھا۔ دسو جی دسو، ہاں جی شان بنو، تم بدتمیزی کسی کر رہے ہو؟ جاہل آدمی فراڈ کر رہے بزرگ کی حال ہے، 2 نمبر ہی کر رہے ہیں۔ انسان بنو، انسان بنو۔ یہ بدتمیزی، ان کی بدتمیزی بن کر، ان کی بدتمیزی بن کر، ان کی بدتمیزی بن کر سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پولیس کے ساتھ ہے۔ قبلہ میری گزارش سن لے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، میں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں، صحیح ہو ثابت کر دیں۔ سر جی میں بتا رہا ہوں، میرے پاس تو ریکارڈنگ ہے، یہ ان کی تہذیب سے بات کر رہے ہیں نا، جو بات کرنی ہے۔ اچھا جی، ہاں جی مجھے ثابت کر دینا۔ لیکن آخر میں پولیس اسٹیشن میں اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کر کے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ نقطہ صرف یہ ہے کہ اے ہڈیاں تے لوہے دی کنا ہٹ جاؤ، اپنی دوائی تسی 700 والی جو اپنا دام جڑا اودی جو قیمت تسی چاہو وصول کرو، تہاڈی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ انشاءاللہ سر شکایت اے ہن تسی میرے نال بیٹے دا وعدہ کرو پہلے، کیا ہڈیاں شڈیاں تے کل شے اے بات پکی گل ہو۔ ایف ایل نے کوئی شکوا لے کے آنا ارم صاحب، پھر آپ نے بھی شکوا نہیں کرنا بعد میں یہ جعلی پیر آج بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس ٹرک اور شوبدہ بازی کے بغیر جسے ٹیم سریام نے بے نقاب کیا تھا۔ اسی طرح اوکاڑا میں بھی ایک جعلی عامل اپنے کالے علم کے ذریعے لوگوں کو جان سے مارنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہمارے نمائندے نے اس عامل کو میری ایک تحریف شدہ تصویر دی اور مجھے مارنے کی سپاری دی۔ پھر کچھ دن بعد اسے بتایا کہ آپ کے عمل سے میرا دشمن یعنی اقرار مر گیا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے ایک ڈرامہ رچایا جس میں ہم ایک ایمبولینس لے کر اس کے دروازے پر پہنچے کہ آپ نے اپنے عمل سے ہمارا بندہ مار دیا ہے۔ میں بازی کتنے ہے بابا جی انہوں بچا لو، بابا جی انہوں بچا لو، بابا جی سانو کسی نے کیا ہے جی جادو کیتا وہی بچا سکتا ہے۔ بابا جی میرے کو تو جانتے ہو لا بابا جی آ جاؤ، بابا جی نے پڑھو میرا بس جی، بابا جی السلام علیکم۔
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بابا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ بس بس پیچھے ہو جائے بیبی، پیچھے 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 ہو جاؤ. کی ہو گیا جی؟ پیچھے ہو، پیچھے ہو. 10 نے سب اتنے لوگ بابا جی دسو، میں دس رہا ادھر دسو. تھوڑا نقاب اتر گیا ہے، اینا تو نقاب اتر گیا. جواب میں اس عامل اور اس کے چیلوں نے ہم پر دھاوا بول دیا. سپاری میری پھڑی سی کہ بندہ مار دے گا. آپ نے نہیں پکڑی تھی بھائی جان؟ ایک منٹ صبر کریں ذرا، صبر کریں. ثبوت کے ساتھ، ثبوت سے دکھائیں. بزرگوں کو ثبوت سے دکھائیں گے. بزرگ بندے مارنے کے پیسے پکڑتے رہیں گے. ایک منٹ نہیں، آپ نہیں، ایک منٹ. بزرگ بندے مارنے کے پیسے پکڑیں گے کیسے کام؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو. ایک منٹ لائیں ذرا، لیپ ٹاپ لائیں بابا جی. آپ نے نہیں پکڑے پیسے. ایک منٹ بابا جی، نام کیا آپ کا؟ نام کیا آپ کا؟ نذیر صاحب. آپ نے پیسے نہیں پکڑے؟ نہیں. مجھے مارنے کے پیسے نہیں پکڑے آپ نے؟ مجھے مارنے کے پیسے نہیں پکڑے. آپ کی ریکارڈنگ دکھاتے ہیں آپ کو. لو جی، یہ کون ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ کون ہے پہلے یہ بتائیں. آپ یہ بتائیں. آپ پہلے میرا سوال سادہ تھا نا، یہ بابا جی ہیں یا نہیں ہے؟ اچھا بتائیں نا. بابا جی لگ رہے ہیں آپ کو؟ میں آپ کو جانتا ہوں. میں تو آپ سے چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں. بابا جی ہیں یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے میں یہ ہوں ہی نہیں. وہ کہہ رہے میں ہوں ہی نہیں ہے. یہ بابا جی کہہ رہے ہیں یہ تو میں ہوں ہی نہیں. بندہ کہہ رہے مارا، یہ بندے مارے والے آپ کو لگ رہا ہے. بابا جی پیسے پکڑے بندہ مارنے کے لیے. دکھا دو آپ کو ویڈیو. کس کو بھائی؟ ایک منٹ بابا جی کو کہیں اندر لے کے چلے نا جی. ہاں یہ دکھائے نا ان کو ویڈیو. بابا جی ایک منٹ سمجھ. یہ بندے مارنے والے آپ کو لگ رہے ہیں. تو پیسے کیوں پکڑتے ہیں بندے مارنے کے؟ کس سے پکڑے پیسے؟ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. دکھا رہے ہیں اس کو چڑھا. میں آپ کیوں بناتے جیل کہاں سے ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویڈیو کی کیا بات ہے؟ آپ بتائیں نا. بندے مارنے کے پیسے پکڑتے ہیں. کس چیز کی بات ہے؟ یہ قاتل آپ کو لگ رہا ہے بھائی؟ کس چیز کا قاتل ہے؟ جی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو. ویڈیو میں آپ کی کس طرح بنا دیتا ہوں. ویڈیو کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے یہ عدالت میں فیصلہ کریں گے نا. سب ہنگامہ کرنے کے بعد بالآخر اس عامل کو ماننا پڑا کہ اس کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں کہ جس سے وہ لوگوں کی جان لے سکے. وہ محض لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا. سادہ سا سوال بابا جی، آپ تعویذ دھاگا کر کے بندہ نہیں مار سکتے؟ آپ طلاق نہیں کروا سکتے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے؟ اچھا. پولیس کو تحریری طور پر یہ بیان دینے کے بعد اب یہ عامل اپنا کام چھوڑ چکا ہے. تھی یہ میری سونی تھی، میری سونی تھی دا حال دیکھو. رضوانہ جو ہماری بہت ہی انفارچونیٹ بیٹی ہے اس قوم کی، جس کو 6 ماہ بے امانت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب وہ آئی تو اس کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو تشدد سے افیکٹ نہ ہوا ہو، چاہے وہ اس کی آنکھیں تھیں، چاہے اس کا سر تھا، چاہے اس کا کمر کا حصہ تھا، چاہے اس کی ٹانگیں تھیں. تو اس کو تقریباً ابھی تک کوئی 9 کے قریب سرجریز ہو چکی ہیں، اور اب اس کی حالت ہم یہی کہتے ہیں کہ سٹیبل ہے، اور اس کو کمرے میں بھی شفٹ کر دیا گیا، پرائیویٹ کمرے میں. وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہی ہے. خوراک کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، اور وہ بڑی شوقین ہے پیزا کھانے کی اور مختلف جو نیوٹریشن کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بڑا انجوائے کرتی ہے. اور اب وہ الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آزمائش میں ڈالا، اور اب وہ زندگی انجوائے کر رہی ہے. اور بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہاسپٹل سے ہم، کیونکہ سوشل ویلفیئر کا بھی میرے پاس پورٹ فولیو ہے، تو وہاں شفٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی تعلیم اور تربیت واپس شروع ہو، اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اس ملک کے لیے وہ ساسا ہے، اور بن کے گیو بیک ٹو دی کمیونٹی کا ضرور پروگرام ہے کہ وہ کمیونٹی کو واپس ایک اچھی شہری، اچھی ٹیچر، اچھی ڈاکٹر یا جو بھی وہ بننا چاہے وہ بنے. اور انشاءاللہ وہ یہ خواب ہمارا بہت جلد پورا ہوگا. آن لائن قرض دے کر بلیک میلنگ کے جال میں پھنسانے والی ایپلیکیشنز پر ٹیم سریام کے پروگرام کے بعد SCCP نے ایسی متعدد ایپس کو بین کر دیا ہے
جو ایپس کام کر رہی ہیں انہیں ریگولرائز کر دیا گیا ہے اور پی ٹی اے کی جانب سے موبائل فون کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ رنگ ٹون کی جگہ اس موضوع پر پیغامات چلائے جائیں۔ سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کو بھی پولیس نے اپنے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ ذاتی رنجش کی خاطر ایک شخص پر توہین قرآن کا الزام لگانے والے 3 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مسیحی بھائیوں کی عبادت گاہوں اور گھروں کی تعمیر نو کا کام جاری ہے۔ سانحہ جڑاوالا 2 افراد کی ذاتی رنجش کے باعث پیش آیا، پولیس تحقیقات میں انکشاف۔ ذرائع کے مطابق ملزم پرویز نے ذاتی رنجش پر مخالف راجہ عمیر کو پھنسانے کے لیے ہولناک منصوبہ تیار کیا۔ ملزم پرویز کو شبہ تھا کہ راجہ عمیر کے اس کی اہلیہ سے تعلقات ہیں۔ راجہ عمیر کو قتل کرنے کے لیے ملزم پرویز سے رقم لینے والا شخص بھی زیر حراست ہے۔ یونان کے کشتی حادثے کے بعد گجرات اور اس کے گرد و نواح سے 55 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حادثے میں 400 کے قریب پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے، لیکن ان سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اس وقت آزاد گھوم رہے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے نے جن 55 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا تھا وہ سب کے سب ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اور یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف۔ سریام کا فالو اپ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ سریام کے پروگرام کے نشر ہونے کے بعد معاشرے میں رونما ہونے والی کسی بھی مثبت تبدیلی کے بعد ہم کبھی بھی ضرورت سے زیادہ پر اعتماد نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی تبدیلی کے واقع نہ ہونے کی صورت میں ہم مایوس ہوتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معاشرے، افراد اور اداروں میں تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے حصے کی جد و جہد کرتے رہنا ہے، اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہنا ہے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک بہتر پاکستان کے لیے ہم اپنی جان پر کھیل کر اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔